آزاد کشمیر میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے، میرا اکثریت دکھانے کے لیے میں کوٹلی کا ہر ایک سیٹ چاہتا ہوں. کوٹلی والوں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو تمام سیٹیں دیں گے، 100 کی 100 سیٹیں دیں گے. میں LA9 نکیال کے لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے؟ آپ جاوید بجھانوی صاحب کو جتوائیں گے؟ آپ یہ ذرا مزاج دیکھیں. ان کو معلوم ہے کہ بجھانی صاحب جیت رہا ہے، ان کو پتہ ہے، نظر آ رہا ہے، تو کرتے کیا ہے؟ قتل کا ایف آئی آر کراتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ تو پورا کا پورا کشمیر کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں. میں تو پوری دنیا پھر کے آتا ہوں کشمیریوں کا دفاع کرتے ہوئے. جب مودی کہتا ہے کہ کشمیری مسلمان دہشت گرد ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہاں آپ ہر کسی کو قاتل، ہر کسی کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہو. کیا جاوید بجھانوی صاحب قاتل لگتا ہے آپ کو؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 1-2 FIR کاٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ڈرا سکتے ہیں. یہ بھول چکے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے قائدین نے تختے دار پہ چڑھا، مگر آپ کے سامنے کبھی جھکے نہیں، کبھی ڈرے نہیں. اور ہم سب وہی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہیں. ایک عدالت ہوتا ہے اور ایک عوام کا عدالت ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی کو LA9 کوٹلی سے آپ جاوید بجھانوی صاحب کو منتخب کروا کے، جتوا کے عوامی عدالت میں سرخرو کریں گے. اور جو یہ FIR کٹوا رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھے کہ ہم آپ کو بھولیں گے. آپ نے یہ کوشش کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو ڈرائے. آپ نے یہ کوشش کیا ہے کہ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو خوف زدہ کرے. انشاءاللہ تعالی الیکشن ہونے دے، اس کے بعد میں خود آپ کا دیکھ لوں گا. LA8 کو تو میں بھول نہیں سکتا ہوں. میں LA8 کے جیالوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ملک ظفر صاحب کو جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے جتوانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا کوٹلی میں تیروں کا بارش ہو، تیروں کی بارش. چودھری اخلاق صاحب، بہت کم امیدوار ہوتے ہیں جو قد میں مجھ سے بھی بڑا ہوتے ہیں. آپ نے چودھری صاحب کو جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے. باقی جو 2 سیٹیں رہتے ہیں، ان دونوں کا ذمہ داری میں نے چودھری یاسین صاحب کو دیا ہے. اب پچھلی دفعہ چودھری یاسین صاحب نے دونوں سیٹیں نکالے، اور ان حالات میں نکالے جب کشمیر میں بھی حکومت کسی اور کا اور وفاق میں بھی کسی جس کا حکومت تھا، آپ کا یاد ہے.
اور اس الیکشن میں اپنی آبائی سیٹ بھی جیتی اور شہر والی سیٹ بھی جیت چکا. جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. چودھری یاسین صاحب کے بیٹے کو بھی گرفتار کر رہے تھے, لیکن جیل میں بیٹھ کے بھی آپ الیکشن جیت چکے تھے. اب اس الیکشن میں جو آپ کو جیل میں ڈلوا رہے تھے وہ صاحب تو خود جیل میں ہیں. تو اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف اپنے دونوں سیٹیں جیتنا ہے, آپ نے جو آبائی سیٹ ہے وہ جیتنا ہے, مگر شہر والے سیٹ میں پچھلے دفعہ آپ 500 ووٹ سے جیتے تھے. اس دفعہ آپ شہر والا سیٹ جو ہے وہ میرے لیے بھاری اکثریت کے ساتھ اتنا بڑا مینڈیٹ کے ساتھ کہ سب کو نظر آئے کہ آبائی سیٹ ہو یا شہر والی سیٹ ہو, صرف اور صرف تیر کا امیدوار, پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار چودھری یاسین صاحب کو نظر آنا چاہیے, کوئی اور نظر ہی نہ آئے. میں اب پچھلے 2 مہینوں سے پہاڑوں میں قائم ہوں. کبھی میں گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں تو کبھی آپ کے پہاڑوں کے بیچ میں. اور میں اس لیے کہ میں آپ کے حقوق میں نے آج سے نہیں لیکن گلگت بلتستان اور ازیکشن سے ایک منشور سامنے لے کر آیا, اور اس منشور کے مطابق میں نے گلگت وعدہ کیا کہ میں نے آپ کو حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا ہے. اور ابھی اس الیکشن میں جا کے اس منشور پہ لڑ کے میں گلگت بلتستان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاق کو شکست دلوایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا کر حکومت بنا دیا. اور انشاءاللہ تعالی اب میں نے گلگت بلتستان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے. تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں ان تین اصول ساتھ لے کر آیا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کو بھی حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر کا حق حاکمیت اب 2 پہلو میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. آپ کو جو عالمی سطح کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے, وہ جدوجہد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لڑا, وہ جدوجہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی لڑی تھی, اور میں بحیثیت پاکستان کی تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ آپ کا یہ جدوجہد عالمی سطح پہ لڑ کے آیا ہوں. میں پاکستان کا واحد وزیر خارجہ ہوں جس میں ہمت تھا کہ وہ نہ صرف مودی کے سرزمین پہ جاؤں مگر مودی کے سرزمین پہ جا کے آزاد کشمیر کا آزادی کا اور مقبوضہ کشمیر کا آزادی کا بات کر کے آیا ہوں. عالمی سطح کا جو جدوجہد ہے وہ قائد عوام نے کہا کہ ہم 1000 سال جنگ لگیں گے مگر آزادی حاصل کریں گے, اور ہم وہ 1000 سال کا جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے, جو آپ کا عالمی سطح کا جدوجہد ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیسری نسل وہ جدوجہد عالمی سطح پر لڑنے کے لیے تیار ہے. ساتھ کشمیریوں کے پاس یہ حق ہے کہ جب تک ہمارا رائے شماری نہ ہو, جب تک عالمی سطح کا جدوجہد میں ہم مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئے, تب تک کیا یہ پرانے طریقہ کار آپ کے لیے کافی ہے؟ آزاد کشمیر کو کوئی تبدیلی نہیں چاہیے. اب وہی روایتی نظام جو چلتا آ رہا ہے, آپ اگر وہ چاہتے ہو کہ ویسے جیسے ہے ویسا ہی رہے,
تو وہ بھی آپ کا مرضی. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ کشمیر کا فیصلہ کوئی اور نہیں، صرف کشمیر کے عوام کر سکتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کشمیر کے نوجوان خاص طور پہ تبدیلی چاہتے ہیں. وہ پرانی تنخواہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، وہ اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ ہمیں حق حاکمیت کا جدوجہد جیتنا ہے، مگر مقامی سطح پہ بھی ہمیں مزید حقوق چاہیے، اپنا نمائندگی کا حقوق چاہیے، اپنا آواز اٹھانے کے حقوق چاہیے. میرا ایک خواب ہے، میرا ایک خواہش ہے کہ جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آزاد کشمیر کو او آئی سی میں آبزرور سٹیٹس دلوایا تھا، تو شہید بی بی نے کیوں یہ سٹیٹس دلوایا تھا؟ اس لیے شہید بی بی چاہتی تھی کہ جبکہ پاکستان عالمی دنیا کے فورمز پہ بیٹھ کر آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے اور کرتے آ رہا تھا، اس سے بہتر ہوتا کہ آپ خود اور عالمی سطح پہ بیٹھ کے آپ خود اپنا آواز اٹھائے، آپ خود اپنا حقوق کا جدوجہد کرے. تو ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اہم فیصلہ سازی کے لیے اہم ادارے ہیں، وہاں آزاد کشمیر کا نمائندگی ہونا، آواز پہنچانا بہت ضروری ہے. تو ویسے جب تک پیپلز پارٹی بیٹھتی ہے، جب وہ نیشنل اسمبلی میں ہو یا جہاں ہو، ہم آپ کا آواز اٹھاتے رہیں گے، آپ کا حقوق کا دفاع. مگر کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اگر جیسے او آئی سی میں آپ کا آبزرور سٹیٹس ہو، تو ویسے کیوں نہیں بھوری سٹیج پہ جب تک رائے شماری مکمل نہیں ہوا تو تب تک کشمیر کا نمائندگی سی سی آئی میں ہونا چاہیے، تب تک ہی آبزرور نمائندگی این ایس سی میں ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ کے مالی وسائل کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں تو کشمیر کا عوام کا آواز اس کمرہ میں ہونا چاہیے. نہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم صرف آپ کو تجویز دے سکتے ہیں. میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ لڑکانوں کے ایم این اے کے ساتھ ساتھ کشمیر کا کوٹلی کا بھی ایم این اے میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں موجود ہو. چودھری یاسین صاحب اس الیکشن میں آپ کا ایم ایل اے کا امیدوار ہے. انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن میں چودھری یاسین صاحب آپ کا عبوری آبزرور ایم این اے کا امیدوار ہو سکے گا. وہ اگر ہوا تو آپ خود اپنا آواز اٹھا سکیں گے، آپ خود اپنا بات کر سکیں گے. کوئی ضرورت نہیں پڑتا کہ آزاد کشمیر پہ احتجاج کرو، آزاد کشمیر کو بند کرو. اپنا حقوق کا جدوجہد لڑنے کے لیے پورا کشمیر پریشان کرنے کے بجائے آپ کے اپنے نمائندے اسلام آباد میں بیٹھ کر، نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر، سینٹ آف پاکستان میں بیٹھ کر آبزرور کے تحت آپ کے موقف، آپ کا رائے ادھر لے کر آ سکتے ہیں. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہم حق حاکمیت کا حقوق دلوا سکیں گے. جہاں تک کہ ملکیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہمارا پاکستان کے ہر صوبے کے پاس ہے، ہر علاقہ کے پاس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں کہ یہ جو کشمیر ہے یہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ جو کشمیر کے پہاڑ ہے، وہ جو کشمیر کا دریا ہے، یہ جو کشمیر کا سرزمین ہے، یہ 100% صرف اور صرف کشمیر کا عوام کا سرزمین ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے گلگت بلتستان سے وعدہ کیا کہ آپ کے حق مالکیت، جیسے میں صوبہ سندھ سے، صوبہ بلوچستان سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حقوق کا، آپ کا زمین کا، آپ کا وسائل کا دفاع میں کروں گا، ویسے میں کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا سرزمین کا، آپ کا ملکیت کا، آپ کا وسائل کا بھی دفاع کرتا رہوں گا. تیسرا، میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوائے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں، پورا آزاد کشمیر میں
ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو کہ روزگار دلواتا ہے، جو روزگار کے موقع فراہم کرتا ہے، اور اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو تو سب جانتا ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ روزگار قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلوایا تھا۔ قائد عوام نے نہ صرف پاکستان کے اندر مگر پاکستان کے باہر بھی پاکستانیوں کا روزگار کا بندوبست کیا تھا، مفت پاسپورٹ کا بندوبست کیا تھا۔ یورپ ہو یا عرب ممالک ہو، وہاں طے کر کے آئے تھے کہ آپ نے اگر نوکری دینا ہے تو میرے پاکستانی نوجوان نوکری کا خواہش مند ہے، روزگار کرنا چاہتے ہیں، محنتی ہے، بڑے ہوشیار ہے، آپ نے ان کو روزگار دینا ہے۔ اور آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا روزگار کی وجہ سے پاکستان کے باہر جو قائد عوام نے روزگار کا بندوبست کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے ریمیٹنس کے نام پہ پاکستان کا معیشت چل رہا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ قائد عوام کو نواسا کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا کو موقع دیں گے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں روزگار کے مواقع کشمیری نوجوانوں کے لیے میرا پرائیورٹی ہوگا کہ آپ کو روزگار کے مواقع دیا جائے۔ آخری بات میں موجودہ حالات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً جو کشمیر میں موجودہ حالات ہیں، تمام ہر کشمیری شہری، ہر پاکستانی شہری پریشان ہے، اور یہ جو درد ہے، یہ دکھ ہے، مجھے احساس ہے۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ہمارا نانا کو شہید کیا گیا، دونوں ماموں کو شہید کیے گئے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنا والدہ کو بھی شہید کر چکے ہیں۔ تو میں وہ درد احساس کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ چاہے وہ پولیس آفیسر ہو یا فوجی آفیسر ہو، جو آپ کو تحفظ دلوانے کے لیے، پاکستان کا سرحد کو تحفظ دلوانے کے لیے کام کرنے کے لیے نکلے تھے، تو گھر واپس نہیں لوٹ سکے۔ میں ان کا خاندان کا دکھ جانتا ہوں۔ ویسے ہی مجھے ان خاندانوں کو جن کے نوجوان احتجاج کے نام پہ نکلے تھے اور وہ واپس نہیں لوٹ آئے، میں ان کا گھر کا، ان کا دکھ کا، ان کا تکلیف کا احساس کرتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں میں اپنا دشمن کے لیے بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس قسم کا تکلیف دیکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مطالبہ جو بھی ہو، وہ حق حاکمیت کا کیوں نہ ہو، وہ ریزرو سیٹس کا کیوں نہ ہو، وہ کسی ایک انسان کا زندگی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یا یہ 12 سیٹوں کا جو نخرہ ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تو جو سیٹوں کا مسئلہ ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے، اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے، اور کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر کرے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ لڑائی چل رہا ہے، وہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی بھی فیصلے بھی اسلام آباد کو کرنا چاہیے، بلوچستان کے فیصلے بھی اسلام آباد کو کرنا چاہیے، لیکن ہمارا زور ہوتا ہے کہ سندھ کا فیصلہ سندھ کرے گا، بلوچستان کا فیصلہ بلوچستان کرے گا، تو ویسے ہی کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا۔ مگر جو موجودہ حالات ہے، جب میں مظفر آباد پہنچا تو باقاعدہ مجھے ایک خط لکھا گیا، ایکشن کمیٹی والوں نے مجھے ایک خط لکھا تھا کہ بطور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان حالات کو سدھارنے کے لیے، اور میں نے اسی وقت اگلا ہی دن میں نے ان کو بھی خط کا جواب دے دیا
اور وزیر اعظم تک اپنا پیغام پہنچ گیا کہ میرے پاس ایک حل ہے اور میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ دونوں ریاست پاکستان اور احتجاج کرنے والے ہمارا حل پہ یقین کر سکے۔ اور میرا یہ کیا تجویز تھا؟ تجویز یہ، اور آج بھی یہ تجویز ہے، کہ ایک ٹروتھ کمیشن، مطلب سچ کا کمیشن بنایا جائے، اور اس کمیشن کا کام ہو کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے، میرٹ کیا ہے۔ اور جب تک جیسے یہ کمیشن بن جائے اور جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے، میں احتجاج کرنے والوں سے ریکویسٹ کرتا کہ آپ اپنا احتجاج ختم کریں، اور جب تک یہ تحقیقات کا، یہ انویسٹیگیشن کا تمام رپورٹ نہ آ جائے، آپ احتجاج بند کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا کہ جب تک یہ تحقیقاتی کمیشن، یہ ٹروتھ کمیشن حقائق سامنے نہ لے کر آئے، آپ بھی اپنا مزید کارروائی نہ کریں، آپ بھی ذرا رک جائیں۔ اگر یہ بات مانا جاتا، میرا خیال میں کشمیر میں ہم وہ سپیس کریٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک نہ احتجاج کرنے والوں نے میرا خط کا جواب دیا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کا یا ان کے نمائندے جس سے میں رابطہ میں تھا، وزیر خارجہ، اس نے کوئی جواب دیا ہے۔ لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی حل ہے کہ ہم نے کشمیر کا حالات بہتر کرنا ہے۔ اگر آپ میرے مطالبات نہیں مانتے یا میرا حل پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ کو یار دوسرا حل مجھے بتا دیں، ہم کل اس پہ امپلیمنٹ کرتے۔ مگر 14 دن 40 ڈیز گزرنے والے ہیں اور پورا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، اور میں سوال کرتا ہوں احتجاج کرنے والوں سے بھی کہ آپ احتجاج کر رہے ہو ریاست کے خلاف کہ ہم نے کچھ غلط کیا، کیا ہوگا غلط، لیکن اس کا سزا آپ ریاست آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے ہیں، آپ ریاست پاکستان کو اس کا سزا نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کا سزا عام کشمیری کو دے رہے ہیں۔ راولا کوٹ کے یا پونچھ کے میرپور پہ مظفر آباد کے کشمیری کو آپ وہ سزا سنا رہے ہو جو ریاست کی غلطیاں ہے بطور آپ کے۔ اور ریاست سے بھی، ریاست پاکستان سے بھی میرا درخواست ہے کہ جبکہ اگر ہم آپ کی بات مانتے بھی ہیں یہ غلط لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، وہ ایک علاقے تک محدود ہے۔ اگر اس علاقہ میں کوئی گڑبڑ ہے تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہا کہ راولا کوٹ میں مسئلہ ہے تو کوٹلی میں میرا فون کیوں نہیں چل رہا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ کم از کم جو انٹرنیٹ کا پابندی ہے وہ اٹھا دے۔ لوگوں کا کاروبار پہ نقصان ہو رہا ہے، روزانہ زندگی پہ مشکلات پیدا کیا جا رہے ہیں، اس قسم کے اجتماعی سزا نہیں دیا جاتا۔ پرانے زمانے میں ایف سی آر کے زمانے میں جب آپ قبائلی علاقے میں ایف سی آر ہوتا تھا یا گلگت بلتستان میں ایف سی آر ہوتا تھا، جب گاؤں میں کوئی چور نکلتا تھا تو پورا گاؤں کو سزا دلواتا تھا۔ اگر گاؤں میں کوئی قاتل تھا تو پورا گاؤں کو سزا سنایا جاتا تھا۔ اب کشمیر میں کچھ لوگوں نے غلط کیا، برا کیا، جرائم کی ہے، مانتا ہوں، لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو سنانے کے میرا سمجھ سے باہر ہے۔ تو آج بھی میں آپ کے تھرو وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ وفاق کا اختیار ہے، آپ ضرور اس پالیسی کو ریویو کریں گے اور الیکشن سے پہلے انشاءاللہ تعالی کم از کم کشمیر کے عوام کو یہ آزادی دلوائیں گے کہ ان کا فون چلنا شروع کر دے۔ ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، جرت مند لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، ایسے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے آزاد کشمیر کے تمام مسئلے حل کریں گے، پرامن طریقے سے حل کریں گے، سیاسی طریقے سے حل کریں گے۔ آپ نے 27
جولائی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں آپ کا نمائندہ کون چاہتے ہیں. آپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ میرا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو میر پور کو، جو راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ جواب نہیں آیا وزیر اعظم پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، کہ یہ جو آپ کا آنریبل ممبر سیالکوٹ نے بیان دیا ہے کشمیریوں کے خلاف اور میر پور کے خلاف اور راولا کوٹ کے خلاف، کیا یہ بیان وفاقی حکومت کا پالیسی ہے یا نہیں؟ اس لیے جب تک وہ وزیر پہ رہے گا اور وہ یہ پالیسی رکھے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کا بھی پالیسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نواز اس قسم کے وزیر جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. اگر کوئی وزیر کہتا ہے کہ فلاں حلقہ کو، فلاں علاقہ کو، فلاں والے کو میں کشمیری نہیں سمجھتا، تو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ وزیر رہے، اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ ممبران اسمبلی رہے. اگر آپ کا کوئی وزیر یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے 10 سیٹیں ان کے جیب میں ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام کسی کے غلام نہیں ہے. وہ نہ مودی کے سامنے جھکتے ہیں، نہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں. یہ کشمیر کا مستقبل آپ کا جیب میں نہیں، کشمیر کا مستقبل فیصل آباد کا جیب میں نہیں، کشمیر کا مستقبل میرے کشمیر کے نوجوان کے ہاتھ میں ہے. اور انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کو 27 جولائی کو وہ تیر پر تھپا لگا کے ایسے تیروں کا بارش ہوگا، ایسے تیروں کا بارش ہوگا کہ شیر کا ان پہاڑوں کے درمیان شیر کا وہ شکار ہوگا کہ تاریخ یاد رکھیں گے. میر پور سے آواز آئے گا، میر پور سے، مظفر آباد سے، پونچھ سے، تمام ڈویژن سے ایک ہی آواز آئے گا. یہ کوٹلی کا نشان کیا، میر پور کا نشان کیا، مظفر آباد کا نشان کیا، پونچھ کا نشان کیا، پاک کا نشان کیا، راولا کوٹ کا نشان کیا، آزاد کشمیر کا نشان کیا، جمان کشمیر کا نشان کیا. جیت کا نشان، میرا نشان، آپ کا نشان، نعرے بھٹو.